کو اللہ کے نام کی برکت سے کسی ٹوٹکے، کسی طبی، کسی روحانی عمل کی برکت سے کیا ملا؟ آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ جی بتائیے، جی بتائیے۔ امت کے لیے استغفار، اللہم اغفر لی ولوالدی والمؤمنین والمؤمنات۔ جب بھی 27 بار پڑھا تو اکثر میں ادھر سے لیٹ ہو جاتا ہوں جاتی دفعہ گھر، تو آگے 15 کلومیٹر سفر ایسا ہے جو گاڑی نہیں ملتی، تو جب بھی پڑھا وہ ساتھ یہ بولے، اے مشکل کشا، اے حاجت روا، اے صحیح بادشاہ، غیب کے خزانوں کے مالک، ذرا تیرا محتاج ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں زیادہ، مجھے کوئی ایسی لفٹ کچھ چیز دے دے۔ تو جب بھی پڑھا تو اللہ پاک نے اسی وقت مدد کی، اور 2-3 دن پہلے میرے بیٹے دو وہ سوئے ہوئے تھے، میں باہر نماز پڑھنے گیا ہوا تھا، اندر سے انہوں نے کنڈی لگا دی، میں بڑا بار پریشان کھڑا تھا، یہی میں نے پڑھا تو اللہ سے یہ بولے، اسی وقت میرا بڑا بیٹا تھا، اس نے کنڈی کھول دی۔ میرا نام عرفان ہے جی، شادرہ سے۔ یہ ہفتہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ میں نے مزنگ بازار سے کچھ خریداری کی، دکان سے فارغ ہو کے میں چلا گیا، شادرے پہنچ گیا تو آگے کچھ خریداری کرنے لگا تو دیکھا تو میری برکت والی تھیلی جو ہے وہ نہیں ہے، میں بڑا پریشان ہوا تو گھر چلا گیا۔ گھر جا کے اہلیہ نے کہا کہ اعمال کرتے جاتے ہیں، انشاءاللہ مزنگ بازار میں جا کے ہمیں تھیلی ضرور مل جائے گی۔ ہم دونوں افا حسبتم اور اذان والا عمل گھر سے شروع کیا، اور بچوں کو بھی کہا کہ آپ گھر میں یہ عمل کریں، افا حسبتم اور اذان والا، اور میں بھی سارے رستے موٹر سائیکل پہ افا حسبتم اور اذان والا عمل کرتا آیا، اور میری اہلیہ بھی۔ جب ہم مزنگ بازار میں شادرے سے سفر کر کے 3 گھنٹے بعد 2-2.5 گھنٹے کے بعد پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ لڑکے کھڑے ہیں اور ان کے پاؤں میں برکت والی تھیلی اسی طرح پڑی ہے، اس کے باہر 2 روپے بھی نکلے ہوئے ہیں، لیکن 2 روپے کے بہانے بھی کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اس میں میرے کو 2-3 ہزار روپیہ سارے شناختی کارڈ اور دیگر لائسنس وغیرہ ہر چیز تھا۔ اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے حفاظت فرمائی۔ اس کے اگلے دن ہی میرا موبائل جو 30,000 روپے کا تھا، کمپنی نے مجھے دیا ہوا تھا، وہ اسی طرح ہی گم گیا۔ میں پھر بڑا پریشان ہوا کہ کل تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرما دی تھی، آج جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ میں پھر دوبارہ جو ہے وہ گھر سے پھر کوئی 11-12 بجے نکلے رات کو کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں مل جائے۔ میں پہلے ایک فروٹ والے کے پاس گیا کہ شاید وہاں گرا ہو، میں نے کہا پھر میں نے دوسری جگہ خریداری کی تھی، شاید وہاں مل جائے۔ تو اسی طرح ہی ہم راستے میں میں اور میری اہلیہ افا حسبتم اور اذان والا عمل کرتے آئے، تو دیکھا کہ دفتر جب پہنچے تو دیکھا کہ دفتر میں وہاں پہ پڑا ہوا تھا، حالانکہ دفتر سے میں نے جب چارجنگ کرنے والی تار اتاری تو میرا یقین تھا کہ یہ جو ہے یہ راستے میں کہیں گرا ہے، میں نے تو دفتر سے اٹھا لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دفتر میں وہ موبائل بھی اگلے دن ہی اسی عمل کی برکت سے دے دیا۔ السلام علیکم حضرت، میرا نام نیاز محمد ہے۔ آپ نے درس میں بتایا تھا کہ 2.5% تنخواہ میں سے نکالنا چاہیے، یہ 2 مہینے سے رسالے میں آخر میں اعلان ہوتا ہے کہ بڑا عظمت پانے کے لیے یہ عمل کرے کہ رسالے لے کے اس کو تقسیم کرے۔ میں نے انہیں 2.5% میں سے صرف 200 روپے کے رسالے لے کے میں نے تقسیم کیے، اللہ تعالیٰ نے اس 200 کے برکت میں مجھے 1500 غیب سے عطا کر دیے، صرف اسی عمل کی برکت سے۔ جی اور بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 3 ماہ پہلے ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، وہاں پہ ایک بابا جی ہوتے تھے، وہ لیتھ مشین پہ کام کرتے تھے، یہ جو افرادیہ والی ہوتی ہے، تو وہ لیتھ مشین پہ کام کرتے تھے، وہ کسی کو کچھ بتاتے نہیں تھے، تو میں بھی ان سے کچھ سوالات پوچھتا تھا اس کے بارے میں، بٹ وہ نہیں بتاتے تھے۔ پھر میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلا اور دوسرا نمول خزانہ پڑھا۔ انہوں نے مجھے خود کوشچننگ بھی کیا اور ان کے آنسر بھی بتایا۔ وہ مشہور تھے کہ وہ نہ کسی کو جواب بتاتے ہیں نہ سوال کرتے ہیں، بٹ انہوں نے مجھے خود بخود ہی کوشچن بھی بتایا اور ان کے آنسر بھی بتائے، صرف 2 نمول خزانے کی برکت سے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرا نام حاجی محمد امین ہے۔ تو چبرجی شام نگر میں ایک شیخ عرفان صاحب تھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں،
اور ایک احسان صاحب ہیں جو دنیا میں زندہ ہیں. یہ دونوں دوست ہیں. جو زندہ ہے اس نے جو واقعہ سنایا ہے اس نے کہا کہ جا کے آپ نے شیخ صاحب کے آگے آپ نے یہ رکھنا ہے. یہ میں ایک پیغام لے کے آیا ان کا. جو فوت ہو گئے ہوئے ہیں وہ نورانی مسجد ہے شام نگر میں, وہاں کے بڑے خدمت گزار تھے اور نمازی تھے. میں نے بچپن میں دیکھا ان کو, وہ 5 وقت کے نمازی تھے. بات مختصر کیجیے. جی میں مختصر کر دوں. وہ اس طرح ہے کہ احسان صاحب کے خواب میں وہ بار بار آتے تھے تو ان کو آ کے وہ تنگ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یار مجھے نا مت تنگ کیا کرو, میں مطلب ہے جاب کرنی ہوتی ہے, میں بڑا پریشان ہوتا ہوں. خیر وہ تھوڑے دن پہلے پھر خواب میں آئے ہیں. یہ منگل والے دن اس نے مجھے بتایا کہ یہ واقعہ ہے کہ جو شیخ عرفان فوت ہو چکا ہے اس نے کہا ہے کہ یہاں جو ہے بڑا مشکل معاملہ ہے, روزانہ بلا لیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا حساب لیا جاتا ہے. مجھے 5 بندوں نے جو مجھے قرآن پاک بخشا ہے, جو پڑھ کے بھیجتے ہیں, وہ میری حفاظت کر رہا ہے. اور میرا پیغام ہے کہ جا کے تم پیغام دے دو کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ آخرت کی تیاری کریں. یہاں کے معاملات اور حساب بڑا مشکل ہے, روزانہ کی بنا پہ حساب ہوتا ہے اور جو پڑھا جاتا ہے وہ ملتا ہے. یہ سر اس کا پیغام ہے جو میں نے ایمانداری سے آپ کے آگے پہنچا دیا. السلام علیکم جی. میرا تعلق یورپ کے ایک ملک سے ہے. آج سے کچھ ماہ پہلے میں کچھ مال و اسباب کے ساتھ وہاں گیا. حالات کی وجہ سے میں بازار میں آ گیا اور پھر کچھ پاکستانی حضرات نے میری مدد کی اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنا پڑا. جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اسی عرصے میں نے مختلف وظائف عبقری کے کیے. ان میں سے وہاں پہ جو جتنے بھی پاکستانی حضرات ہیں وہ عورتوں سے میل ملاپ یا شراب پینا بالکل ہی نارمل بات سمجھی جاتی ہے. اور میں نے وہ جو حضرات تھے ان کے لیے کوشش کی کہ یہ نہ یہ سب کچھ کریں, تو میں نے اذان پڑھنی شروع کی ان لوگوں کے لیے. جب بھی وہ مجھے چیلنج کرتے تھے کہ آج میں نے فلاں عورت سے ملنے ہے تو میں اپنے آپ کو چیلنج کرتا تھا اور اذان پڑھتا تھا ان کے لیے. ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. یہ میرے لیے ایک بہت ہی بامسرت موقع تھا. جی اور بتائیں. جی میں یا ربی یا موسا یہ پڑھ رہا تھا. ایئرپورٹ پہ میری گاڑی کی لائٹیں خراب ہوئی تھی. وہ میں رات کو 3 بجے لائٹیں ٹھیک کروا کے ادھر ایل او ایس پہ جب آیا, دکان کا شٹر اٹھا کے اندر ہزار وغیرہ رکھے. اتنی دیر میں 2 گن پوائنٹ پہ لڑکے آ گئے. انہوں نے کہا نکالو جو کچھ ہے. جب ہم نے جیب سے نکالا سب کچھ, وہ ہم سے ڈر کے بھاگ کے, کہ انہوں نے بائک سٹارٹ تھی ان کی, انہوں نے ہم سے ڈر کے وہ بھاگ گئے. لینا یہ میں پڑھتا ہوا یہ ایئرپورٹ سے آ رہا تھا. جی اور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق سرگودا سے ہے, سیلکوٹ مومن سے. چھوٹا سا پریکٹیشنر ہوں جی, میں پریکٹس کرتا ہوں. میرے پاس کچھ ہی دن پہلے ایک بچہ میڈیسن لینے آیا. بچے کو چیک کیا, بچہ 40 دن کا تھا اور مسلسل رو رہا تھا. مسلسل اس کی زبان اندر ہی نہیں جا رہی, اتنا رو رہا تھا. اس کی ماں کہتی ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہے بس رو ہی جاتا ہے, دن کو رات کو بچے کو چین نہیں ہے. میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے دل میں خیال آیا کہ بچے کو میڈیسن کا مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے وہ بچے کو سرگودا لے کے گئے, کافی اسپیشلسٹ کے پاس لے کے گئے, بچے کو نہیں آرام آیا. بچوں کو میں نے اس کی ماں کو بتایا کہ اس کو اذان اس کے کان میں پھونکے پڑھ کے اور افاسبتم اور آخری سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات اس کو کان میں پڑھ کے دم کریں, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے گا. صبح اس کی ماں اس کی نانی اماں میرے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے کہ اللہ نے بچے کو صحت دی ہے. 40 دن سے بچہ رو رہا ہے, لیکن آج رات ہم نے یہ عمل کیا ہے افاسبتم والا اور اذان والا, اور اللہ تعالیٰ نے بچے کو صحت دی اور بچہ رات کا سویا ہوا ہے, ابھی تک سویا ہوا ہے, ابھی تک اٹھا ہی نہیں ہے. اس بات سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عزت دی. اللہ تعالیٰ اللہ کے نام کی برکت اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے. السلام علیکم. عزیز صاحب میرا نام کاشف ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ مارکیٹنگ کے شعبے سے ہے. تو ایسا تھا کہ ہمارا جو فنکشن تھا ملتان میں, ہماری کمپنی نے فنکشن جو تھا
وہ آرگنائز کروایا اور اس میں کچھ انعامات وغیرہ تھے. تو اس میں ایسا تھا کہ حضرت صاحب جب کافی لوگوں کے انعامات نکل گئے تو آخری ایک گرینڈ پرائز تھا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک یہ جو گرینڈ پرائز ہے یہ میرے جو سے نصیب میں کر دے. اس کے لیے میں نے ایک وظیفہ پڑھا سانس روک کر, اول آخر درود شریف اور ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل ہو اللہ. اور جب وہ روک کے میں نے ختم کیا تو اس میں میرا نمبر جو سا وہ نکلا ہے اور وہ گرینڈ پرائز عمرے کا تھا, ٹکٹ پورا پیکج. تو الحمدللہ میں 23 تاریخ کو جو سا عمرے کی جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق دار دین پناہ سے ہے. ایک دن میں درس سن رہا تھا تو حضرت صاحب نے دعا بتائی تھی, بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. تو میں یہ دعا پڑھ کے باہر چلا گیا. آتے میں سفر سے واپسی آ رہا تھا تو مجھے تھوڑی دور ٹرک اور ویگن آتے نظر آئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ادھر سے ہٹ جا, لیکن میں سیدھا چلتا ہے. میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ ہٹ جائے تجھے ٹکر مارے گی. میں سیدھا چلتا ہے تو جو ہی وہ قریب ہوئی مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے دھکا دے دیا یا مجھے اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیا, اور وہ بالکل اسی جگہ سے ویگن کراس کر کے جہاں سے میں سائیکل چلا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے میری حفاظت فرمائی. جزاک اللہ. السلام علیکم جی. 3-4 دن پہلے ہمارے محلے میں لڑائی ہو گئی. 2 فریقان آپس میں لڑ رہے تھے. بہت اونچی آواز تھی, اتنی اونچی آواز تھی کہ ابھی کوئی فائرنگ وغیرہ شروع ہو جائے گی. میں نے گھر بیٹھے ہی سورہ قریش پڑھنی شروع کر دی. حضرت صاحب کی بات یاد آئی, سورہ قریش میں نے پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنی شروع کر دی. کوئی 4-5 سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ لڑائی اس طرح ہوگی جیسے ہو ہی نہیں رہی تھی. اس کے علاوہ یا معیدو یا جامع جب بھی پڑھا ہے گمشدہ چیز مل گئی ہے. تو ایک مرتبہ میں درس سے جا رہا تھا تو اس وقت بھی رستے میں لڑائی ہو رہی تھی, لڑکوں کی 2 پارٹیاں آپس میں مارنے کو آ رہی تھی. اس وقت بھی میں نے سورہ قریش پڑھی تھی تو اللہ نے وہ لڑائی ختم کر دی تھی. سورہ قریش کی برکت. میرا نام رانا عرفان ہے شادرہ سے. میرا ایک دوست ہے, انہیں میں نے ایک عمل بتایا جو کہ اپری میں چھپا تھا, 1 عمل اور 10 کرشمے. میں نے یہ عمل انہیں جب بتایا پڑھنے کے لیے تو انہوں نے جب یہ عمل روٹین سے پڑھنا شروع کیا صبح شام 27 مرتبہ, تو انہوں نے مجھے بتایا کچھ دن بعد کہ میری والدہ سے میری لڑائی ہوئی تھی جو کہ تقریباً 8 سال ہو گئے وہ اپنی والدہ سے بات چیت نہیں کرتے تھے. اس عمل کی برکت سے 8 دن انہوں نے یہ عمل کیا اور ان کی والدہ کے ساتھ جو ہے نا ان کی صلح ہو گئی. اچھا جی, اللہ پاک جل شانہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے, خیر و برکت کا ذریعہ بنائے.